ہے کہ یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے، یہی دستور ہے۔ بس کسی کو کوئی پریشانی ہو، کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں جی، کوئی لاکھ بار کسی کو دکھ ہو، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ بس اس میں اگر کسی کو پریشانی ہے تو ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسی گولی ہے، بس یہی ہے، دہان میں زبان تمہارے لیے، دہان میں زبان تمہارے لیے، دہان میں زبان، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ سارے جڑے کوئی ستے ہو بھی جاگو، تو پریشان ہے تو اپنی پریشانی دور کر دے۔ ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، شاہ جی قبلہ کو بھی کبھی نہیں، مفتی صاحب کو بھی قبلہ کو کبھی نہیں ہوئی، علامہ صاحب کو بھی نہیں ہوئی، سید صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، حضرت صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی، مفتی صاحب کو بھی کبھی نہیں ہوئی۔ ہمیں تو کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، ہاں نہیں ہوئی نہیں کبھی۔ دہان میں زبان تم سارے آخر تک پتہ لگے ایسی کوئی دو نمبر لوگ ہو، سارے بولو بھائی، سارے بولو۔ ہاں توجہ، ایسی کوئی لاہور اور گل کی تھی، پشاور اور کی تھی، پنڈی اور کی تھی، پشاور اور کی تھی، کوئٹے اور کی تھی، ایتھے اور کی تھی، باہر جا کے اور کی تھی، گل ساڑی ایک کوئی ہر پارزو پھیر کے۔ دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ ہاں جی، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ سارے بولو یار، اعتقاد سارے بولو لبیک۔ ہاں جی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے۔ ہاں جی، سب انج نہیں ٹر، سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے۔ ہوتا تو سیدھا ہی ہے نا، لیکن سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپانوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آراں نال پچھاتن چگلاں، چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے۔ یہاں کے بھی سارے چمچے کڑچے سن لیں، وہ ٹرمپ بھی سن لے، ذلیلہ تو نے اسلام کی بنیاد پرستی کیا ختم کرنی ہے؟ محمد عربی کے شعروں کو تو جانتا نہیں ہے؟ دہان میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ داغے آکھیا مومنو دستے سہی، مولانا غلام غوث بغدادی صاحب۔ ہاں جی، داغے آکھیا مومنو دستے سہی، مولانا بلال عبداللہ صاحب۔ ہاں جی، مولانا آصف سعید صاحب۔ تسی کیویں جا کھڑے ہوئے اینج کر کے، اینج کر کے تسی جا کھڑے ہو، اکھا چکھا پائیاں، میں کہا صدیاں بعد اکھ نہیں سنبھال سکیا تہاڈی۔ مولانا بلال صاحب تو جڑی تقریر کی تو بندہ کر سکنا، گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے۔
اگر مگر ناوی ناموس رسالت پر پہرے دیتے ہوتے ہیں، پہرے ایسے ہوتے ہیں، خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزیل الخلیل عن خلیلی. ہٹ جاؤ اے کافر کے بچے، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ. بات ایسے ہوتی ہے. سارے لبیک آج ہی تھا ہے توڑی لبیک. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ. جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن. ہاں جی ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، جدوں کہاری رب دی سر تے برسے آن، گرمی کرے شکنجہ بھی تے خشکی کرن بادام. ہاں جی کیوں شاہ جی میری گل سمجھے؟ ہاں جی اسد دہان میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، جتنے بھی علماء مشائخ، مولانا رضی حسینی صاحب قبلہ شاہ جی، سارے غازی اس دور کے غازی اعظم غازی ملک ممتاز حسین قادری کے والد گرامی مولانا غلام عباس فیضی صاحب لاہور تو آئے، مولانا مفتی عابد رضا صاحب، سارے یہ پورا ایک وفد آیا اس کانفرنس سے تو لاہور. بڑے بڑے علماء مشائخ آئے. میرا تعارف اتنا ہی ہے کتا پاک رسول اللہ، لیکن کتا غلط بندے نو تو نہیں نہ چھڑتا. پھر کتا مال کا رکھے ہی تھا. توجہ. کتا پاک رسول اللہ کا میں اے ساڑے علماء مشائخ سادات، کتا پاک رسول اللہ دا میں بھونکے شور مچاوے. کیا مقصد ہے بھونکنے اور شور مچانے کا؟ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنی بات. بس لبیک کے نعرے ہم نے لگانے ہیں، ادھر بھی سن لیں باہر بھی سن لیں. میں کہتے ہیں جی بڑی سخت بات کرتا ہے. میں نے کہا کبھی بھی میں نے سخت بات نہیں کی، میں تو قرآن و حدیث بیان کرتا ہوں. اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ. یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تو لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑدے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان. پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے. بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے. تیرا واپیا کوڑے لوگاں نال جدو محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایک غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں. اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا. اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا. میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے
زور کے بعد کے بیٹھے ہیں. ہمارے آنے سے پہلے اسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے. ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا. ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی. ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے. سارے بولو نا یار انج تے نہیں گل بننی. اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی. اسی انج چونکہ تو اس طرح چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدى اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے اسلام. میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں, میں تو ان کا خادم ہوں. الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس پہ قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو. ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے, اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے, تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دیتے. تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے. سید نانگا مست, ہاں جی سید عرفان شاہ عرف نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے, اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی. مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن, وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا, اسی بہت اتنے تک قرارداد پہنچوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہو دی. پچھلے بھی زور لاؤ سارے, او پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ, پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ, جمپ لاؤ سارے لاؤ. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد با گئے. اے مقروض پاکستان تو مضبوط پاکستان کیویں بننا ہے؟ اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے مذاکرے کرن نال نہیں ہونا. ہاں جی 70 لاکھ دے پلاٹ لے کے صحافی وکن, او صحافی بھائی نہیں جنہیں تسی حضور دے غلام ہو, تسی پریشان نہ ہویا کرو. جدوں بھی ساڈی گل ہوندی اسی بدماشاں نال گل کردے ہیں. جڑا محمد عربی دا غلام ہے انہاں دا تے میں اودی جُتیاں چکن واسطے بھی تیار. اے جی مولی خادم بڑی ڈاڈی بات کرنا, میں آکھو چبڑ بندے دے خلاف بات غلط کرنی پے, ڈاڈی کرنی پیندی. جڑے تسی حضور دے غلام ہو, ٹی ویاں تے حضور دی ناموس دی گل کردے ہو, خبراں دیندے ہو, تسی تا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. حکومتوں سے پیسے کھا کر پاکستان چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے دے پترو, پاکستان مقروض سے خوشحال اور مضبوط کب ہوگا؟ کہ جب گورنر بھی کھڑے ہوں سلمان فارسی, اور مدائن کا صوبہ ہو, اور مصر سے قافلہ آ جائے, اور مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہوں,
وہاں صحابی رسول گورنر سلمان فارسی بھی کھڑے ہو تو آنے والا تاجر جو وفد ہے وہ یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے یا مزدور ہے. بس اس دن پاکستان مضبوط ہو جائے. لمبے لمبے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس دن فاروق اعظم خط لکھے حمص کے اندر کہ غریبوں کی سب سے زیادہ غریبوں کی فہرست بھیجو تو سب سے اوپر سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہو. حضرت عمر پر کر گئے یہ سعید بن عامر جمحی گورنر ہے؟ کہاں جی وہی سب سے زیادہ غریب وہ تھے. جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے گا پاکستان مضبوط بھی ہو جائے گا اور خوشحال بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جس دن بادشاہوں کی بیٹیاں پیاز سے روٹی کھائیں گی عمر بن ایسے زکاتے ورنہ تو زکات لوگ بڑے بڑے حکومتی عہدیدار کھا جاتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز اپنے کمرے سے گزرے, ان کی جوان بیٹی کھڑی تھی. آپ قریب سے گزرے تو اس کے منہ سے بدبو آئی. آپ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ میری بیٹی منہ نہیں صاف کرتی؟ نہ کرتی ہے. کہا میں تو قریب سے گزرا بدبو آ رہی تھی. لاکھوں سلام ہو عمر بن عبدالعزیز تیرے گھرانے پر. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اتنے دن ہو گئے گھر میں ہانڈی نہیں پکی, پیاز سے روٹی کھاتی ہے. اس لیے بادشاہ کی بیٹیاں جب پیاز سے روٹی کھائیں گی نا پھر 8 صوبوں سے زکات واپس آ جائے گی. ہر گورنر لکھ دے گا یہاں زکات لینے والے ہی تھے. یہ لمبے چوڑے تو مسائل ہی نہیں, مذاکرات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. جب 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور 36 پیوند لگے ہوئے ہو نا کرتے کو, تو اس دن پھر دریا کے کنارے بھی بکری کا بچہ پیاسا نہیں مرے گا. مولانا بڑی آسان سی بات ہے. نظام مصطفیٰ تو بات ہی اور ہے. اب میں بات کرنے لگا ہوں, اب جو میں بات کرنے لگا ہوں کیوں جی میں نظام مصطفیٰ کی پوری حدیث پڑھ دے ہوں. توجہ جی. یہ جی میرے آقا مولا 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے فیسیں مکا کر تقریر کرنا اور ہے. ہاں جی 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 اور ہے. اور پیسے لے کر اور بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر پگڑی دیکھ کر اپنے بال یہاں سے نوچ کر اچھل کر سرخیاں لگا کر نعت پڑھنا اور ہے. اور پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر خندق کھودنے کے بعد سر کے اوپر مٹی اٹھا کر نعت پڑھنا اور ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دین کے وارث کوئی نہیں رہے؟ ہم موجود ہیں, کتے علماء تو مشائخ ہیں نا, میں موجود, ہمارے ساتھ کوئی بات کرے. باتیں کرتے ہو تم. دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے, بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا, جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی, صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے, اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر. تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں, فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی, میری تو نہیں تھی.
شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے، آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن العما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا، وہ تو مصور پاکستان ہے۔ مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے، میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے، میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا۔ ہاں مسلمانوں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی، فقیری میں بادشاہی کی۔ عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا، یہ کیا نام ہے اس کا، نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا، یہ شیر شاہ سوری تک نوی نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے، ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال یہ ایسے نہیں ہوتے، ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو۔ ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا، آپ نے ساتھ خط لکھا، سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے۔ ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکتے ہو، پہلے اسلام پڑھو۔ یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بس۔ ان بعد عمر پڑھ دے، ان بعد عمر المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك كلب صيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب الكلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا الكلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعال فوسب الكلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل۔ یہ ہے جی ناموس رسالت کا مسئلہ، نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو، ورنہ مجھے بلاؤ۔ امام نے لکھا، عیسائیوں نے کہا ہم نے، مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے، بڑے بڑے عیسائی آ گئے، پوپ آ گئے، پادری آ گئے، سٹیج لگ گیا، فجعل واحد منہم ینتکس النبی۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ اگر مگر سے کام نہیں ہوتا۔ وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی، اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابوالحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اج گل کرو حضور کے خلاف۔ لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی، شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا۔ لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتیا واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام ہومن، 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا۔ اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے۔ اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔
اے میں جی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ اے وے ان کا سونا اپنے پاس رکھو میں بات اور کرنے لگا ہوں سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ اس کو تھپڑ مارا اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جدا گانا مسئلہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جدا گانا ہے اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا میں نے اس کو ایسی بات کی اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی نیند آنی نہیں محمد عربی دے شیروں نے نیند آنی توجہ واہ بھائی واہ منگولے دیا کتیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تینوں مسئلہ سمجھ آیا پاکستان تے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نو سمجھ نہ آیا ججاں نو بھی نہیں آیا ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں یہ رونے والی باتیں جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا ابھی سال 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے میں کہا جی تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا ہاں ادھر بات کرتے جاؤ ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں پوچھ کر نہیں ہوتا وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ تلوار آ رہی ہے فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یقی نفس محمد بنفسی فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے ادھر حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے نہ سڑکوں کی ضرورت ہے حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ
پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا۔ اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے۔ اب بتاؤ، وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں، میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے، جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھوں اس سے پہلے تو مجھے اندھا کر دے یا مجھے مار دے۔ یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے، ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں۔ ہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں، فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا، مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے۔ اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی، علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں۔ ہمارا بابا کہہ گیا ہے، ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے، فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم ارد ابن خرشہ کما انا عنہ رادن، یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا، یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے۔ خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں، پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو۔